بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 113 سے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ رحمان الرحیم اللہ کے نام سے۔ یہود و نصارہ کے غلط عقائد کا تذکرہ ہے۔ ہر دین کے ساتھ یہ مصیبت پیش آئی ہے کہ جب اس دین کو لانے والا خالص دین پہنچا کر امانت داری کے ساتھ اللہ انہیں واپس بلا لیتے تھے تو پھر شیاطین اس کے دین میں تحریف کا بیڑا اٹھا لیتے، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ ہونا چاہیے اگرچہ اللہ ہی کے نام پہ ہو۔ شیطان کو اس کا ہدف کیا ہے؟ خدا کی مرضی پر عمل نہ کریں لوگ، اگرچہ یہ کام اللہ کا نام لے کر کیا جائے۔ جو رسول اللہ چاہتے ہیں وہ نہ کریں لوگ، اگرچہ یہ کام رسول اللہ کے نام لے کر کیا جائے۔ جو اہل بیت اطہار چاہتے ہیں وہ نہ ہو، اگرچہ اہل بیت اطہار کا نام استعمال کیا جائے۔ لہذا قرآن کہتا ہے اللہ کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کا نام لے کے جھوٹ بہتان باندھتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھ پر لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اہل بیت نے فرمایا خدا لعنت کرے فلان 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 پر، یہ ہمارے نام سے ہمارے شیعوں کی کتابوں میں روایات، جھوٹی روایات انہوں نے ڈال دی، اور ہمارے ماننے والے انہیں ہماری باتیں سمجھ کر ان پر یقین کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے۔ یہ شیطان کا فارمولہ ہے۔ تو اس کا جو حل ہے وہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ ظاہر ہے جب فرمایا گیا قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہے تو پھر انسان اس کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ ان کی بات ہو بھی سکتی ہے یا ان کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں یہود و نصارہ کے غلط نظریات میں سے گزشتہ آیات میں آپ کو یاد ہوگا کیا عقیدہ گزرا تھا؟ یہودی کہتے ہیں صرف ہم جنت میں جائیں گے، غیر یہودی نہیں جا سکتا۔ عیسائی کہتے ہیں صرف ہم جائیں گے، غیر عیسائی نہیں جا سکتا۔ اور آج یہی ہے، جنہوں نے اپنا نام، ایک ہے حقیقت میں، ایک ہے نام رکھ لینا پیدائشی، کہتے ہیں شیعوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، سنی کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، اور اپنے اپنے الگ گروپ ہیں۔ جو تقلید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مثلا جو تقلید نہیں کرتے وہ جہنمی ہیں، اور جو تقلید نہیں کرتے وہ کہتے ہیں مقلد سارے جہنمی ہیں۔ بریلویوں کے نزدیک دیوبندی جہنمی ہے، ان کے دیوبندیوں کے نزدیک بریلوی جہنمی ہے، اور اہل حدیث کے نزدیک وہ دونوں جہنمی ہیں، اور شیعہ تو خیر اکثریت کے نزدیک جہنمی ہے۔ ایک دوسرے کو جہنم پہنچانے کا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ رویہ جس کی قرآن کریم نے مذمت کی تھی اور کہا تھا ناموں پہ زیادہ زور مت دو، دیکھو کہ خدا کی اطاعت کرنے والے کون ہیں۔ خدا کی اطاعت کرنے والے جو زیادہ ہیں وہ قوم بخشش والی قوم۔ خدا کے نافرمان جتنے بھی بلند و بانگ دعوے کرتے رہیں، ان کے بلند و بانگ دعووں سے کوئی فرق اللہ کے قانون میں نہیں پڑتا۔ تو یہ کہتے ہیں ہم جائیں گے ہم جائیں گے، اے رسول یہ ان کی آرزویں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل محکم برہان لے کر آؤ اگر سچے ہو۔ غلط کہتے ہو تم، جو حقیقت یہ ہے کہ جس کا اللہ کے آگے جو جھک گیا اور اعمال نیک انجام دیتا ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ یہ بات کل تمام ہوتی۔ آج جو ہے سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 113 دیکھیں سب باتیں ملتی جلتی ہیں اس وقت کی اور آج کے وقت کی۔ ایک تو کہتے تھے جنت ہماری ہے، دوسرا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، ایک، اور دوسرا ہر گروہ جو ہے وہ دوسرے کو کہتا تھا یہ بالکل فارغ ہے، ان کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں، جاہل ہے، گمراہ ہے، کوئی بات ان کی ٹھیک نہیں۔ اللہ نے کہا یوں مت کرو، ان کے پاس خدا کی کتاب ہے، تمہارے پاس بھی خدا کی کتاب ہے۔ جس کے پاس اللہ کی کتاب ہو اس کے ہاتھ پلے بہت کچھ ہے۔
بجائے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے اچھائی کی طرف دعوت دو اور ان سے کہو آپ کے پاس قرآن ہے پڑھو آپ بس. یہ میں آج کے لیے کہہ رہا ہوں. اہل سنت مثلاً شیعوں سے کہیں قرآن ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، آؤ قرآن پر مل کے بیٹھ جاتے ہیں، مشترکہ اصول طے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو اختلافات ہیں ان میں بھی سیدھا راستہ دکھا دے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ کا مشورہ مان جائے کوئی قوم. اپنے مشورے ماننے اور پھر اس کا مزہ بھی چکھتے ہیں. تو یہ یہود و نصارہ وہی حرکت کرتے تھے جو آج ہم شیعہ اور سنی آپس میں کرتے ہیں. حرکت کیا تھی؟ قرآن فارمولہ دیتا ہے، پھر اپلائی کرنا اللہ کہتا ہے خود اپلائی کر لو کہ تم کس گروپ میں کھڑے ہو، تمہاری روش تمہارے مزاج قرآن کے کون سے گروہ سے ملتے جلتے، انہی کے ساتھ ہو تم. وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم یتلون الکتاب. اور یہود کہتے ہیں نصارہ کسی بنیاد پر نہیں کھڑے، یعنی بے بنیاد ہے ان کا مذہب، ان کا دین. اور نصارہ کہتے ہیں یہود کا مذہب بے بنیاد ہے، ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اور اگر یہ دونوں تورات اور انجیل کو ساتھ رکھیں تو کتنی باتیں مشترک نکل آئیں گی. صرف وہ باتیں مشترک نہیں ہوں گی جہاں انہوں نے غریب نے اپنی محنت کی ہوئی ہے، تحریف کی ہوئی ہے تورات و انجیل میں، جہاں انہوں نے اپنی محنتیں کی ہیں، ان کے علماء نما افراد نے، دین فروشوں نے تحریف کی ہے، وہاں لڑائیاں ہوں گی، وہاں اختلاف ہوں گے. ورنہ دونوں اللہ کے کلام ہیں، ان میں اختلاف بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اللہ اشارہ فرما رہا ہے، ایک تو مذمت فرما رہا ہے اللہ کہ کیوں ایسا کہہ رہے ہو جبکہ تم دونوں کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے. اور ہم سے شیعوں اور سنیوں سے بھی اللہ اس آیت کے ذریعے یہی کہہ رہے کہ مت یہ احمقانہ حرکتیں کرو، شیعہ کہیں سنیوں کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے اور سنی کہیں شیعوں کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، جبکہ دونوں کے پاس اللہ کی کتاب ہے، دونوں کا ایمان ہے اللہ کی کتاب پر. یہ ضرور ہے کہ وہ جو مرض ہے فرقہ واریت کا، اس کا اثر ہر جگہ پہ اپنا سر نکالتا رہتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کی کتابوں سے وہ روایتیں نکال کر جن میں یہ ہے کہ جناب قرآن میں کمی بیشی ہوئی ہے، ایک دوسرے پہ تہمتیں لگاتے. ایک دوسرے سے کہتا ہے تو قرآن کو نہیں مانتا، تیرا قرآن کوئی اور ہے. دوسرا کہتا ہے تیرے کو، تو بھی کہتا ہے قرآن تیرا بکری کھا گئی تھی، فلان ہو گیا تھا. لڑنے کے لیے قرآن کا نام آتا ہے، بیٹھنے کے لیے مل کے قرآن کا نام نہیں آتا. عقل پر پتھر پڑے ہوئے، اندھے ہیں عقل. اور دنیا میں کیا سزا بھگت رہے ہیں ہم؟ دوسری قوموں سے مارے کھا رہے، غیر مسلموں سے مار کھا رہے ہیں، یہود و نصارہ سے مار کھا رہے ہیں. اللہ نے خبردار کیا ہو، لیکن روش بدلنے پر تیار نہیں ہے. روش بدل ہی نہیں سکتے جب تک قرآن قائم نہ ہو، جب تک قرآن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کو معاشرے میں قائم نہ کیا جائے، اس کو امت مسلمہ کے ذہنوں میں فیڈ نہ کیا جائے، ان کی فکر کی بنیادیں قرآن پر نہ رکھی جائیں، تب تک یہ اللہ کی سزا ختم نہیں ہوگی. یہ سزا ہے چھوڑنے کی اس کو، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک دوسرے کو گالیاں دی جائیں گی، اسی طرح ایک دوسرے پر بہتان لگائے جائیں گے، اسی طرح ایک دوسرے کو کافر قرار دیا جائے گا، اسی طرح ایک دوسرے کو جہنم میں پہنچایا جائے گا. اور بنا ہم نے یہ دنیا بھی جہنم دی اپنے لیے. امن کا دین، اس کے ماننے والوں نے دنیا اپنا معاشرہ جہنم بنا دیا ہے. اس قدر زیادہ عجیب و غریب حالات بن گئے ہمارے معاشرے کے. یہ نظر نہیں آتا کہ اگر یہ اتنا اچھا دین ہے تو رزلٹ کیوں نکل رہا ہے یہ والا؟ یہ جو رزلٹ خراب نکل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اصلی والا دین نہیں ہم عمل کر رہے اس پر. اس پر غور کرنے والی بات ہے. ہر کوئی جو اس کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، ہر گروہ کے پاس جو ٹکڑا ہے اسی پر وہ خوش ہے کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں، باقی سارے جاہل ہیں اور جہنم میں جا رہے ہیں. حالانکہ یہ دونوں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اس طرح کی بات جاہلوں نے بھی کہی. اچھا عجیب بات یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودیوں کے پاس تو تورات تھی، مسیحیوں کے پاس انجیل تھی، وہ تو پھر کوئی اللہ کا دین تھا. وہ جو کفار تھے جن کا کوئی دین نہیں تھا، وہ ان دونوں سے کہتے تھے تم سب جاہل ہو، تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، ہم بڑے سیانے. جو نہ حضرت موسیٰ کو مانتے تھے نہ حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، مکے والے وہ کیا کہتے تھے
یہ جو تم کتابیں کہہ رہے ہو آسمان سے اتری ہیں فلاں دی، تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، ہم سے سمجھدار کوئی پیدا نہیں۔ وہ اپنے آپ کو، ظاہر ہے انسان جب اپنے آپ کو دوسروں سے سمجھدار نہ سمجھے تو پھر وہ دوسروں کو رد کیسے کرے گا؟ اسی طرح کی بات جاہلوں نے بھی کہی، پس ہوگا کیا؟ اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کیا کرتے۔ لڑتے رہو، ایک وقت آنے والا ہے اللہ نے اختلاف حل کرنے کے اصول بتائے ہیں قرآن میں، نہیں مانتے اصولوں کو تو پھر لڑو، ایک دن آئے گا کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوگی، اس وقت فائدہ نہیں دے گا تمہیں حق کا اقرار کرنا، اس لیے کہ تم نے دنیا میں اللہ کی آیات پر کان نہیں دھرے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔